سوال بھی ان سے کیا گیا۔ سلمان ہمارے ساتھ ہی رہی گا، عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عامر صاحب، آپ نے کس طرح دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس نیوز کانفرنس کو، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کی گئی ہے اور فوج نے خود احتسابی کے عمل کو مکمل کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو فوج میں احتساب کا نظام ہے وہ کتنا ایک کہتے ہیں سخت ہے، اور اس میں اگر یہاں پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کا تقدس کا خیال نہیں کروا سکے ان جگہوں کا کہ جہاں پر جو ہے جو پروٹیسٹرز تھے یا جو لوگ ہنگامہ کر رہے تھے وہ لوگ گھسائے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے۔ تو ایک بڑا واضح میسج ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی تصور کرے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے بزنس ایز یوزول ہو جائے گا اور ایسے ہی چلتا رہے گا، وہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہ جو ایک کہتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو، جس کا آغاز کچھ فوج کے اندر سے کیا گیا، جس کی تفصیلات دی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جو لوگ شرپسند اس میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل ہوگا فوجی عدالتوں کے اندر۔ تو وہ تو فوج نے اپنی ٹینشن کلیئر کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بعض جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے فوجی عدالتوں کو کہ اس کا نتیجہ سپریم کورٹ میں کیا نکلتا ہے۔ جہاں تک فوج کی انٹینشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی بھی فوج ہو اور کوئی بھی قوم ہو کہ اگر وہاں پہ اس کے ساتھ اداروں پر حملہ ہو رہا ہو تو اس کے اوپر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ اس پہ رد عمل جو ہے ایک بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہاں، اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ رد عمل کتنا ہونا چاہیے، وہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس سائڈ آف دا فینس کھڑے ہوئے، لیکن ایک جو مجموعی آپ نے دیکھا ہے کہ پوری قوم کو اور خود وہ لوگ مطلب ہے ان ہیں سابق وزیر اعظم کے، ان تک نے ایک دکھ کا اور افسوس کا اور اس کا اظہار کیا مذمت کی اس واقعے کی۔ اس میں تو میرے خیال میں ہماری براڈ کنسنسس ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اب ظاہر ہے کہ اگر یہ جو ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انشور کیا جاتا ہے کہ شفاف طریقے سے ہوا ہے اور لوگوں کو جو سزا ملی ہے وہ جائز ہے، تو اس کے بعد میرے خیال میں پھر یہ ایپیسوڈ جو ہوگا یہ آنے والے دنوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہوگی کہ جناب کچھ لمٹس ہیں کہ اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اور فوج جیسے سیاسی ادارے کو کسی بھی حالت میں آپ کو سیاسی مقاصد میں یا تنازع میں گھسیٹنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور ہماری بدقسمتی سے ہر سیاسی جماعت نے کم یا زیادہ یہ کام کیا ہے، اور 9 مئی والا جو واقعہ ہوا تھا اس میں تو خیر بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ جی اچھا، ان سے بہت سے سوالات کیے گئے عامر صاحب۔ ایک سوال ان سے یہ بھی کیا گیا کہ وہ تحریک انصاف کے لوگ جو کہ اب یہ مذمت بھی کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کی اور چھوڑنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بچ جائیں گے۔ تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی شخص ملوث ہوگا وہ بچ نہیں پائے گا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ بچ جائے گا تو بچ نہیں سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہت کلیئرٹی ہو گئی ہے اس کے بعد؟ جی، میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی فرض کریں کہ کوئی ایک جرم کا ارتکاب کرے اور اس کے بعد وہ کہے جی میں اپنی وفاداری بدل رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے جو کام کیا اس کو لوگ بھول جائیں گے یا وہ چیز معافی ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو اس پورے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پہ سوال یہ نشان ہو جاتا نا۔ تو یہ میرے خیال میں اس چیز کی تو خوش آئند ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو بھی اس میں ملوث ہے، چاہے وہ ساتھ ہے اس پارٹی کے ساتھ نہیں، اور ظاہر اس پارٹی میں بے شمار لوگ ہیں، ایک بڑی جماعت ہے، تو اس میں ہر آدمی تو ملوث نہیں ہے۔ جو بھی تقریب کار ہیں ان کی تعداد وہ خود سارے 100-100 کچھ افراد پر مشتمل ہے، تو اس کو اگر آپ صحیح طرح سے ٹرائل ہوتا ہے، اوپن شفاف ٹرائل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ساری اسپیکولیشنز ہیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اب عامر ضیاء صاحب، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں